کے لوگوں کی روح کے اوپر وہ ایسے زخم ہے, وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے. 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے. وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے, اس کی پارٹی کو, عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی, اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن, لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا. بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں, جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے, وہ لوگ وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہیں, اور وہ انہوں نے اس کی ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے. لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں, میں اس ملک کا مالک ہوں, میری ڈکٹاٹ چلے گی, کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بعد. کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہیں اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے, میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے, یقین جانیے میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا. یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے, اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے. ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے, وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں, وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے. کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی, تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں, میری ان سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے بدنامی کمائی ہے. آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں, آپ سے کیا کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں, اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے, فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں, اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں. عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. ایف آئی آر کے وہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس شخص کی, وہ اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے, آج جو ہم کھڑے ہیں, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا, اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں, میرے سینے میں گولی ماری ہے, جہاں چاہتے ہیں ہمارے مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو چیز ہم لے کے چلے ہیں, جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے, میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کسی صورت میں سرنگو نہیں کرے گا اپنا, کوئی نہیں جھکے گا, کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا. آج جبکہ ہمیں نامعلوم پہ مقدمہ درج ہے, اور آج جو ہمیں ریٹ پیٹی, اس کے لائٹ میں ہم نے کہا ہے کہ اس میں دہشت گردی کا مطالبہ. تھینک یو جی, تھینک یو. مروت صاحب کے حوالے سے بتا دیجیے گا, وہ پانی پی ٹی آئی دیکھیں وہ انٹرنل معاملہ انشاءاللہ ہم ڈیل کر لیں گے. سنبھالو ابھی سنبھالو یہ لالا.
رہی ہے کہ یہ جیگولر وین سے تھا، تو اس لیے پولیس نے تو اس سٹیج پہ تعاون کیا تھا، اور پولیس نے جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی کریں گے، میں نے رؤوف حسن صاحب کو کنسلٹ کر دیا تھا اور سٹیٹمنٹ ہماری ریکارڈ ہو گئی ہے، مجھے ابھی بھی بھیجی گئی ہے، لیکن اس میں جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دہشت گردی کا دفعہ ایڈ نہیں ہوا ہے. ایسے واقعے اگر ہو تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے، لہٰذا اس میں دہشت گردی کا جو دفعہ کیا جائے، اور جب دہشت گردی کا کیس ہو تو وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس لیے ہم بھی یہ کیس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کر دیں. آپ نے بات کی سپریم کورٹ کے اندر سے رپورٹنگ پہ پابندی لگا دی، اب آپ وہی رپورٹ کریں گے جو پریس ریلیز جاری ہوگی، اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ اپنی رپورٹنگ کسی کیس کے بارے میں چاہتی ہے کہ آپ رپورٹنگ کرو کہ غلط رپورٹنگ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. لائیو اسٹریمنگ رپورٹنگ میں غلط رپورٹنگ کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتا، کوئی رپورٹر انوالو نہیں ہوتا جو اس کو رپورٹ کرتا ہے. وہ لائیو اسٹریمنگ ہے، اور وہ جو پوڈیم پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جو کچھ بول رہا ہوتا ہے، جج صاحبان جو بول رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے پہلے ہوا ہے، جس طرح بھٹو کے ریفرنس میں ہوا تھا، جس طریقے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا تھا اس پہ ہوا ہے، تو اس لیے یہ لائیونگ اسٹریمنگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ برخان صاحب بذات خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو دو نوٹ، اور اس کے ساتھ وہ پہلے جب سپریم کورٹ نے فرسٹ ٹائم ہمیں بھیجا تھا، اس وقت خان صاحب نے یہ مجھے ڈکٹیٹ کیے تھے، اور اس نوٹس سپریم کورٹ کے میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ ارینج کر لیں پرسن پیش ہونا. میں دوبارہ وہ یاد آج کرنا چاہتا ہوں، رابطہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی ارینجمنٹ کیا جائے تاکہ میں سپریم کورٹ میں خود پیش ہو جاؤں اور یہ کیس ارگو کروں. بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ رؤوف حسن صاحب کے معاملے پر دوبارہ سے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ یہ بتا دیں کہ کل آپ کی رؤوف حسن صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، رؤوف حسن صاحب نے اس طرح کے حملے کے پہلے خدشات کو کوئی اظہار کیا تھا؟ دیکھیں، پہلے انہوں نے خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا کسی قسم کا، اس کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ذاتی رنجش کوئی نہیں ہے جو کا سبب بنے.